سارا جی قرآن کا حق پہ بات ہو رہی تھی، کس طرح سے سیکھنا شروع کیا تھا جب یہ سفر شروع کیا، اور پھر اب اپنی روٹین میں کیا چیزیں شامل رکھتی ہیں؟ 2011 میں جب میری یہ جرنی سٹارٹ ہوئی تھی تو انیشیل جس طرح بھی ہم لوگوں نے بات کی ترجمے کی، تو میں نے بھی پہلے خود سے تو یہی کوشش کی کہ میں بس خود سے قرآن کھول کر بیٹھ جاتی تھی اور ترجمہ پڑھنے کی کوشش کی، اور وہی لفظ بہ لفظ کی بھی اس طرح سے ایک سمجھ نہیں آتی تھی. پھر جو رواں ترجمہ بھی تھا، ظاہر سی بات ایک جگہ ایک ذکر ہو رہا ہے، اس کے بعد وہ کوئی اور بات شروع ہوگی، تو وہ سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ اصل میں بات کس طرح سے کیا ہو رہی ہے اور میرا کیا طریقہ ہو اس کو پڑھنے کا. پھر اسی سال رمضان میں اگین اللہ تعالیٰ نے جو ہے رمضان کو ہی وسیلہ بنایا میرے لیے، اور جس طرح آج آپ لوگوں نے اعتکاف پر بہت بات کی، تو الحمدللہ اس سال میں نے اعتکاف بھی کیا تھا، پہلا لائف کا فرسٹ ایور اعتکاف. وہاں پر یعنی آپ نے وٹنس کر دیا کہ یہ واقعی اتنا بڑا چینجنگ کا فیکٹر ہو سکتا ہے. بالکل نہیں، الحمدللہ رمضان جو ہے میرے لیے اللہ کا شکر ہے کہ وہ بڑا اچھا میرے لیے وہی بلیسنگ کا ایک وہ بنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اور اس میں جب میں اعتکاف پر تھی تو میں کچھ خواتین سے ملی، اور وہ بھی پاکستانی تھی، کیونکہ میں اصل میں ابوظہبی میں تھی، شارجہ کی ایک مسجد میں نے اعتکاف کیا تھا، تو وہاں پر وہ پاکستانی خواتین موجود تھیں، اور ان کو میں نے آبزرو کیا کہ ان کو سمجھ آ رہی تھی کہ کیا پڑھا جا رہا ہے. تو یہ میرے لیے ایک بہت بڑی بات تھی کہ آپ پاکستانی ہیں، آپ اردو اسپیکنگ ہیں، اور آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ قرآن میں کیا کہا جا رہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ جی، کیونکہ ہم اس کو پڑھ رہے ہیں، ہم اس کو ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، تو ہمیں سمجھ آتی ہے. وہاں سے پھر اللہ تعالیٰ نے ایک سلسلہ میرا جو ہے وہ قرآن کے ساتھ جوڑا. وہاں سے میں نے اپنا ان سے انفارمیشن لے کر کے کہاں پہ کلاسز ہوتی ہے، کہاں پہ جایا جائے. اور میں یہ بتانا چاہوں گی سب کو کہ ظاہر سی بات ہے، جب ہم ایک علم کو پڑھ رہے ہوتے اور ہمیں اچانک سے کوئی کہہ دیتا ہے کہ تمہیں تفسیر پڑھنی چاہیے، ترجمہ پڑھنا چاہیے، تو ہم تھوڑا سا جو ہے ڈر جاتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہوگا. لیکن جس طرح سے لائف میں کوئی بھی اور جو ہے وہ علم یا کوئی بھی اور اسکل سیکھنا مشکل نہیں ہے، اسی طرح سے میں اس چیز کا جو ہے وہ آپ کو وعدہ کر سکتی ہوں کہ قرآن کو سیکھنا بھی کوئی اتنا مشکل نہیں ہے. آپ ایک دفعہ کوشش کیجئے، آپ ایفرٹ سٹارٹ کیجئے. ہاں، وہ 1 مہینہ 2 مہینہ ایک نئی چیز جب شروع کرتے ہیں، تھوڑا سا آپ گھبراتے ہیں کہ یہ کیا بات ہو رہی ہے، جیسے روٹ ورڈز جب کہا جاتا تھا، ٹھیک ہے، اور کچھ اس طرح کی باتیں، تو وہ تھوڑا ہم بھی گھبراتے تھے کہ کیا کہا جا رہا ہے، مجھے کیوں نہیں سمجھ آ رہی. لیکن الحمدللہ وہ رمضان 2011 کا تھا، اور جب 2012 کا رمضان آیا اور میں جب پہلے دن تراویح میں کھڑی ہوئی اور جب سورہ البقرہ کی تلاوت، سورہ فاتحہ کی اور اس کے بعد سورہ البقرہ کی جب تلاوت شروع کی گئی، I could understand everything. ہر لفظ کو سمجھنا، اس کی تفسیر سب سمجھ آ رہی تھی، اور وہ والی فیل ہو رہی تھی کہ واقعی اللہ تعالیٰ اب مجھ سے بات کر رہے ہیں. الحمدللہ. تو اور یہ جو ہے ہمارے لیے ایز اے مسلم بہت ضروری ہے، کیونکہ ہم سبھی قرآن پڑھتے ہیں نا، اور خاص طور پہ رمضان میں تو ہم سب پڑھتے ہیں. تو بجائے اس کے کہ ہم اس کو پڑھتے ہی جا رہے ہیں، لیکن کیا پڑھ رہے ہیں اس سے زیادہ بہتر ہے کہ ہم اس کو سمجھ لیں. اس سے جو ہمیں یہ بھی ایک شکایت رہتی ہے کہ نماز میں بھی ہمیں خشوع جو ہم کہتے ہیں کہ نہیں محسوس ہوتا ہے، یا پھر قرآن پڑھتے ہوئے بھی ہم کہتے ہیں کہ جی ہماری کانسنٹریشن نہیں بن رہی، یا ہمیں سمجھ اس طرح سے ہم نہیں اس کو پڑھ پا رہے. تو یہ آپ کے لیے بہت لائف چینجنگ ایکسپیرینس ہوتا ہے کہ جب اس کے بعد آپ قرآن کو پڑھیں گے. اب جب میں قرآن کو پڑھتی ہوں اور جب وہ سمجھ آتی ہے کہ ہر لفظ کی بات، پھر اس کا بیک گراؤنڈ، اس کی تفسیر، اور پھر اس کو اپنی لائف میں، یہ تو ہم سب میرے خیال سے سب نے ایکسپیرینس کیا ہوا کہ یہ قرآن کا جی بالکل، اور یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ موسٹلی ایسا ضرور ہوگا کہ اسپیشلی اگر آپ اپنی لائف میں کسی بھی مشکل وقت سے گزرے ہیں، اس وقت اگر آپ بیٹھ کر اچھی نیت کے ساتھ قرآن پڑھیں گے، کوئی نہ کوئی بات ایسی ضرور ہوگی جو آپ کو لگے گا جیسے اللہ تعالیٰ آپ سے یہ بات کر رہے ہیں. بے شک جی.